میں یعنی حضور کسی کی قبر پہ آ جائیں، اللہ کی ساری رحمتیں آ گئیں، کریم محبوب علیہ السلام قبر پہ گئے. ویسے تو دوسرا جنازہ جائز نہیں، ایک ہی شرط میں جائز ہے کہ اگر بارش نے نہیں پڑا تو دوسرا جنازہ پڑھا جا سکتا ہے، لیکن حضور تو خود وارث ہے نا ساری امت کے، اور حضور اختیار رکھتے ہیں، شارع ہیں. حضور قبر پہ گئے، یہی بڑی بات تھی کہ حضور اس کی قبر پہ چلے گئے، لیکن قبر پہ کھڑے ہو کے حضور نے فرمایا دوبارہ صفے بناؤ بھئی، میں دوبارہ جنازہ پڑھاؤں گا. کیونکہ کوئی مقصد تو تھا نا، یہ مسجد میں جھاڑو دیتی تھی. آخری ویلے میری آنکھیاں راہ تکنا ہے تیرا، تیرا تے کچھ بھی نہیں جانا سجنا، پا جاویں جے پھیرا تے سوکھا نکلے ساوے ظہوری، جے ویخ لواں مکھ تیرا. حضور تشریف لے آئے، خود تشریف لے آئے اور قبر مبارک پر کھڑے ہو کے دوبارہ جنازہ پڑھائے. نوجوانوں، بڑا وقت ضائع ہو گیا، بڑا. ہم نے زندگی میں جو سب سے زیادہ چیز ضائع کی ہے وہ وقت ہے. یاد رکھنا، مجھے نہ بتانا، کسی دوست کو نہ بتانا، لیکن اپنے آپ سے ضرور سوال کرنا کہ زندگی میں ہمیں جتنی ناکامیاں ملی ہیں نا، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم نے وقت ضائع کیا ہے، اور بڑا ضائع کیا. ہم ایک تو مقصد نہیں بنا سکے، دوسرا اپنے وقت کو صحیح مینج نہیں کر سکے. ہم بڑا کچھ کر سکتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلاحیت دی تھی، بہت سارے کام ہم اپنے ذمے لیتے تو کر جاتے، لیکن وقت ضائع کیا. امام بہقی نے حدیث لکھی ہے، میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب صبح دن چڑھتا ہے نا تو دن اعلان کرتا ہے، وہ دن اعلان کرتا ہے، کہتا ہے میں آج آیا ہوں، آج کے بعد نہیں آؤں گا، آج کے بعد نہیں آؤں گا. کچھ کرنا ہے تو کر لو، آج جو دن آیا ہے نا، آج یہ قیامت تک دوبارہ واپس نہیں آئے گا. کچھ کر لو. جس نے آج تلاوت نہیں کی اس کا یہ دن بغیر تلاوت کے گزر گیا. میرے عزیز، جس نے آج درود پاک نہیں نہ پڑھا، حضور کو یاد نہیں کیا، اس کا یہ دن گزر گیا بغیر درود پاک. جس نے آج سجدوں کی کثرت نہیں کی، یہ دن بیت گیا. دن کہتا ہے دوبارہ نہیں آؤں گا. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا حضور یہ کام رہنے دیں، کل کر لیں گے. تو آپ فرمانے لگے اگر یہ کام کل کروں گا تو جو کام کل کرنے وہ کب کروں گا؟ یہ کل پہ ڈال دوں گا تو جو کام کل کرنے وہ پھر کب کروں گا؟ وہ کل والا دن بھی پھر اسی طرح گزر جائے گا. 39 سال عمر پائی حضرت عمر بن عبدالعزیز نے. کتنی؟ ہلکا سا بولیے گا. 1 کم 40، 1 کم 39 سال عمر. پچھلے بادشاہ ظالم تھے، یہ ان کے ظلم بد ہو گئے. عوام کے ساتھ بڑی جگہ پہ وہ خیر نہیں کر پاتے تھے، جناب عمر وہ خیر بھی کر گئے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ سارا حکومت کا نقشہ بھی بدل گئے. یہ 20 قرآن بھی پڑھ گئے اور کروڑوں دفعہ مدینے والے پہ درود و سلام بھی بھیج کے چلے گئے. عمر 39 سال پائی، عمر 39 سال پائی. بیت گیا ہمارا وقت. پیچھے پلٹ کے دیکھتے ہیں تو بڑا کچھ ضائع کر آئے. مزید نہ کرنا، مزید نہ کرنا. اپنے اگر ہم چاہتے ہیں معاشرہ اصلاح پذیر ہو تو ایک تو با مقصد، دوسرا وقت بالکل کسی موقع پہ ضائع نہیں کریں، کسی موقع پہ. امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میں نے صوفیاء سے ایک بات سیکھی ہے جس نے مجھے بڑا نفع دیا ہے. حضور وہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں صوفیاء فرمایا کرتے ہیں کہ وقت ایک تلوار ہے، اسے اپنے ہاتھ میں کر لو تو بڑی مشکلات کاٹ ڈالو گے، اور اگر تم نے اس کو اپنے ہاتھ میں نہ کیا تو پھر وقت تو تلوار ہی ہے، یہ تمہیں کاٹ ڈالے گا، پھر تم کٹ جاؤ. جوان بالخصوص یہ ٹائم پاس یہ نکال دیں. مزاج بن گیا ہے ہمارا شغل میلے کا. گپیں گھنٹوں بھی ہوں تو وقت کا پتہ نہیں چلتا. شغل میلے کا، میں آپ کو پتہ ہے ہم غلام ہیں اولیاء کے، ہم صوفیاء کے نظریات کو قرآن و سنت کی ترجمانی سمجھتے ہیں. لیکن یہ کہ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ 20 لوگ اکٹھے ہو کے کسی جگہ ایک گلی سے نکلے ہوں، کوئی پوچھے کدھر جا رہے ہو تو کہیں ہم جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں مسجد میں. 20 ہو کے نہیں نکلتے. لیکن اگر ٹھنڈے علاقے میں سیر کرنے جانا ہو تو 20 کی بس بھر جاتی ہے کہ نہیں؟ اگر کہیں فلانی جگہ میلہ لگا ہوا ہے
تو پھر 2-3 گلیوں سے بسیں بھر جاتی ہیں کہ نہیں؟ میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ نے شغل میلہ بنا لیا ہے مزارات کو، شغل میلہ، سارے رستے میں نماز نہیں پڑھی، کیا مزاج، وقت کو ضائع کر رہے ہیں اور بڑا زیادہ کر رہے ہیں، اور یہ پلٹ کر ہاتھ نہیں آئے گا۔ جن لوگوں نے کام کیا، ہمارا ہزارہ اختلاف ہے یورپ کے ساتھ، پر یہ بات تو مان جاؤ نا، انہوں نے اپنا وقت مینج کر لیا ہے، مینج کر لیا۔ ہم ابھی تک ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، ناروں میں زندہ ہیں، انہوں نے مینج تو کیا ہے۔ تیسری بات میرے عزیز اصلاح معاشرہ کے لیے جو بڑی اہم اور بڑی ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ ترجیحات کا تعین کریں زندگی میں۔ میری دراصل ترجیح کیا ہے، اصل مقصود کیا ہے؟ یہ ہمارے مذہبی اجتماعات ہوتے ہیں، مجھ سے لوگ وقت لینے کے لیے آتے ہیں، بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں، خیر کے لیے آئے ہیں، ورنہ ہمیں کون پوچھتا ہے۔ تو میں کئی دفعہ پوچھتا ہوں دوستوں سے کہ جو آپ محفل کرا رہے ہیں تو کوئی پس منظر بھی تو بیان کریں نا، مقصود کیا ہے؟ چلیں اتنا ہی کہہ دیں کہ ثواب کی نیت سے کرا رہے ہیں، اللہ ہمیں اجر دے گا، لیکن یہ کہ مقصود ہی نہیں پتا۔ جوانوں کی بڑی بڑی جماعتیں بنی ہوئی ہیں، مقصود کا ہی نہیں پتا دراصل جانا کس طرف۔ اپنی زندگی میں ترجیحات، اور جب ترجیحات طے کریں تو ضروریات کو آگے رکھیں، فرائض کو ہمیشہ آگے رکھیں۔ جو فرائض ہیں، جو واجبات ہیں، ان کو ہمیشہ پہلا درجہ دیں۔ بہرحال محفل کرانا مستحب ہے، اور نماز پڑھنا، آہستہ کیوں بولتے ہیں آپ؟ نماز پڑھنا، ختم شریف دلانا بہرحال مستحب ہے، لیکن صحیح قرآن پاک پڑھنا سیکھنا ضروری ہے۔ جو زیادہ ضروری ہے وہ کیوں نہیں کر رہے؟ ترجیحات اگر آپ لے آئیں گے نا، میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں توجہ سے ختم دلاتے ہیں، ہمیں بھی کہتے ہیں مولانا اس دفعہ ابا جی کے ختم پہ آپ کی باری ہے، پچھلے سال فلانے کو بلایا تھا، اس سے پچھلے سال فلانے کو۔ بھئی آپ نماز پڑھتے ہیں؟ کہتے ہیں آپ دعا کریں، آپ دعا کریں میں شروع کر دوں۔ تو میں کہتا ہوں اگر نماز کی دعا کرانی ہے گھر بیٹھے بیٹھے مجھ سے، تو ختم کی دعا نہیں گھر بیٹھے بیٹھے ہو جاتی، وہ بھی کر دیتا ہوں، یہیں سے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ ترجیحات ہمیشہ آپ کے جو ضروری کام ہیں، یاد رکھ لیں آپ کے مدرسہ بڑا ہی ضروری ہے۔ میں کسی کی تعریف بڑا کم کرتا ہوں، اس لیے کہ تعریف خوشامد بن جاتی ہے تو بندہ مشکل میں آ جاتا ہے، لیکن ابھی میں آیا ہوں نا تو یہاں بچے ساتھ قرآن پاک پڑھ رہے تھے۔ میرے حاشیہ خیال میں یہ بات بھی آ سکتی تھی کہ قاری صاحب نے، حضرت صاحب نے چھٹی کیوں نہیں کرائی، مسجد میں محفل ہے، لیکن آپ یقین کریں کہ میرا دل اتنا ٹھنڈا ہے، میں نے کہا یہ بالکل صحیح کر رہے ہیں، ان کو پڑھنا ہی چاہیے۔ یہ جو کام ان کے لیے زیادہ ضروری ہے، ان کے گھر والوں نے جگر کے ٹکڑے دیے پڑھانے کے لیے، تو جو جس کام کے لیے بھیجے ہیں وہ کام ضروری ہے، وہی انہیں کرنا چاہیے۔ ترجیحات تو طے کرے میرے بھائی، دراصل ترجیح کیا ہے؟ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک بدو حضور کی بارگاہ میں آیا، سادہ بندہ، بال بکھرے ہوئے، حالت بڑی پراگندہ، مشکات میں حدیث ہے۔ اس نے آن کر کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضور مجھے بتائیے اسلام کیا ہے، اسلامی احکامات بتائیں۔ تو حضور نے کلمہ شہادت کے بعد فرمایا کہ وقت پر نماز پڑھنا، دن اور رات میں 5 نمازیں تیرے اوپر ضروری ہیں۔ اس نے عرض کی حضور کچھ نفل بھی پڑھوں؟ تو فرمایا اگر تو اپنی طرف سے پڑھے تو بڑا ہی اچھا ہے۔ اس نے کہا، اس کے بعد فرمایا سال میں 1 مہینے کے روزے رکھنا۔ عرض کی حضور کچھ نفلی بھی رکھوں؟ فرمایا رکھے تو بڑا بہتر ہے۔ پھر فرمایا حج فرض ہو جائے تو پہلی فرصت میں کرنا۔ حضور کچھ ساتھ نفلی بھی کروں؟ فرمایا کرے تو اچھا ہے۔ پھر فرمایا زکوٰۃ دے، زکوٰۃ۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کچھ نفلی صدقات بھی کروں؟ فرمایا کرے تو بڑا اچھا ہے۔ اس نے یہ باتیں سن کے نہ صرف فرائض کی تعلیم دی، فرائض کی۔ آج جو خطیب مجھے اور آپ کو نکتے سنائے ہم توجہ سے سنتے ہیں، اور اگر فجر میں امام صاحب وضو کے مسئلے بتائیں تو کہتے ہیں ایڈا عالم ہی نہیں، عالم تھے اسی جن نے کل بڑی اچھی تقریر کی تھی۔ اگر وہ آپ کو غسل کا طریقہ بتائے تو لوگ کہتے ہیں یہ تو علم کی شاید بات ہی نہیں۔ وہ نقطہ بیان کرنے والا، وہ جس کی آواز زیادہ بلند ہو رہی تھی۔ آواز بلند ہونا زیادہ ضروری نہیں ہوتا، دلائل بلند ہونا ضروری ہوتا ہے۔ آپ کی دلیل کتنی مضبوط ہے یہ زیادہ اہم ہے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا فرض نماز پڑھ، زکوٰۃ دے، رمضان کے روزے رکھ، حج کر۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ترجیحات بتائیں۔ وہ شخص پتہ ہے حضور سے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے یا رسول اللہ جو میں نے آپ سے سنا ہے نہ کمی کروں گا نہ اضافہ کروں گا۔ گویا وہ مان گیا کہ میں ترجیح دوں گا فرائض کو۔